نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى أصوله وفروعه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة والأرحام الطاهرة حتى أخرجني من بين أبوي صدق اللہ العظیم رواہ ابو نعیم۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد ابو نعیم شریف کی ایک حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی چمکنے لگی، اور حضرت آدم علیہ السلام جو مسجود ملائکہ بنے وہ بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت تھی۔ مشہور بزرگ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم جو فرشتوں کو دیا گیا تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ ان کی پیشانی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پاک تھا۔ اعلی حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور فرماتے ہیں تیرے آگے خاک پہ جھکتا ہے ماتھا نور کا، یا رسول اللہ تیرے آگے خاک پہ جھکتا ہے ماتھا نور کا، نور نے پایا تیرے سجدے سے ماتھا نور کا۔ یہاں پر ایک بات نہایت ہی قابل غور ہے کہ شیطان نے ہزاروں برس اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مگر نبی کی تعظیم کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں برس کی عبادت کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے نبی کی تعظیم و ادب کو دیکھا، اور تعظیم نہ کرنے والے کو ملعون و مردود قرار دے دیا، اور فرشتوں نے تعظیم و ادب کیا تو محبوب ٹھہرے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب اور مقرب بننے کے لیے عبادت کے ساتھ ساتھ نبی کی تعظیم و توقیر بھی ضروری ہے۔ حضرت امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام محمد بن عبد الباقی رزاقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر شیطان نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چمک آدم علیہ السلام کے چہرے میں دیکھتا تو فرشتوں سے پہلے سجدہ کرتا۔ اے ایمان والو، معلوم ہوا کہ جو لوگ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں دیکھتے یا اس کے قائل نہیں ہوتے وہی لوگ بے ادب اور گستاخ ہوتے ہیں، اور پھر وہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا، جس کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود گلزار ہو گئی اور اللہ کا خلیل نمرود مردود کے شر سے محفوظ و معمون رہے۔ پھر وہ نور پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت پاک میں ٹھہرا، جس کی برکت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری بھی اثر نہ کر سکی، اور حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام چھری کے نیچے بھی محفوظ و معمون رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں چاہا وہ نور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گردش کرتا رہا اور پاک سلبوں سے پاک رحموں تک منتقل ہوتا رہا۔ پھر وہ نور پاک حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ کے سلب پاک میں منتقل ہو کر حضرت عبداللہ کی پیشانی کو چمکاتا ہوا حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رحم پاک میں قرار پایا۔ ہمارے حضور سراپا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پاک جہاں سے گزرا اس جگہ کو چمکاتا اور روشن کرتا گزرا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلعت اور قربانی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایثار و قربانی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سطوت و حکومت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال ہمارے حضور کے نور سے چمکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہمارے حضور کے نور سے چمکا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت کا کمال و جمال ہمارے حضور کے نور سے چمکا، حتیٰ کہ تمام انبیاء کرام اور رسولان عظام کی نبوت و رسالت کا کمال ہمارے حضور کے نور سے چمکا ہے۔ حضرت ابو بکر کی صداقت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت عمر فاروق کی عدالت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت عثمان غنی کی سخاوت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت مولا علی کی ولایت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت سیدہ فاطمہ کی طہارت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی شہادت حضور کے نور سے چمکی، حضرت امام اعظم کی امامت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، ہمارے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، ہند کے راجہ پیارے خواجہ کی ولایت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، مخدوم کچھوچھا کی اشرفیت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، شاہ برکت اللہ کی برکت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، امام احمد رضا سرکار اعلیٰ حضرت کی مجددیت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضور مفتی اعظم ہند کا تقوی اور طہارت ہمارے حضور کے نور سے چمکا، اور ہم سنیوں کا چہرہ ہمارے حضور کے نور سے چمک رہا ہے، اور چاند و سورج اور ستارے ہمارے حضور کے نور سے چمک رہے ہیں۔ قدرت کے نقیب نے پکارا، یوں اعلان کر دو کہ آج تک جتنے چمکے ہیں تو وہ ہمارے حضور کے نور سے چمکے ہیں، اور قیامت تک جتنے چمکیں گے وہ ہمارے حضور کے نور سے چمکیں گے۔ بریلی شریف سے عاشق رسول پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ دوستان محترم، جس رات حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پاک حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رحم میں قرار پایا، حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رحم میں قرار پایا، ماہ رجب میں وہ رات جمعۃ المبارکہ کی رات تھی۔ ہمارے پیر پیران پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے امام حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کیا شان والی رات تھی شب جمعہ کہ ہمارے حضور نور علی نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی رات اپنی مادر مہربان کے شکم میں تشریف لائے۔ اسی وجہ سے
جمعۃ المبارک کی رات شب قدر سے افضل ہے، کیونکہ جو برکات و حسنات اور اکرام و سعادت اس رات کو حاصل ہے شب قدر کو نہ ملے، کیونکہ جو برکات و حسنات اور کرامت و سعادت اس رات نازل ہوئے شب قدر کو نہ ملے ہیں نہ قیامت تک ملیں گے۔ ہمارے حضور محبوب خدا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکم مادر میں جب جلوہ گر ہوئے تو دنیا میں عجیب و غریب واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا گیا، تمام عالم کو خوشبو سے معطر کر دیا گیا، اور مشرق سے مغرب تک تمام جہان میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی گئی۔ عظیم و جلیل امام حضرت محمد بن عبد الباقی الرزاق، عظیم و جلیل امام حضرت محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور جلیل القدر عاشق رسول حضرت علامہ حافظ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور عظیم الشان بزرگ حضرت حافظ امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی مجھے پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کرتا رہا، یہاں تک کہ مجھے میرے ماں باپ کے ذریعے پیدا فرمایا۔ حدیث پاک سے صاف ظاہر ہے کہ ہمارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے آبا و اجداد اور مائیں اور دادیاں گزری ہیں سب کے سب پاک تھے۔ اگر کفر و شرک والے ہوتے تو ان کو پاک نہ کہا جاتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد پاک ہے کہ بے شک وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِك، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف طور پر فرما دیا کہ کافر سے مومن، اور مومن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف طور پر فرما دیا کہ کافرہ سے مومن اور مومنہ بہتر ہے، اور آگے فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک نرے ناپاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ کفر و شرک والے ناپاک ہیں، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن مردوں کی سلبوں اور عورتوں کی رحموں میں اپنا نور رکھا وہ مرد اور عورتیں کفر و شرک سے پاک تھیں، ورنہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو ناپاک و نجس جگہ رکھ دیا؟ ہرگز نہیں، یہ ناممکن اور محال ہے۔ لا ریب، بے شک کو شبہ اللہ تعالیٰ نے جس سلب اور جس رحم میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو رکھا وہ سب طیب و طاہرہ تھے، مومن اور جنتی تھے۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ دوستان محترم، فتاوی رشید کامل صفحہ نمبر 218، مکتبہ محمودیہ سہارنپور، وہابیوں دیوبندیوں کے پیر و مرشد مولوی رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کافر و مشرک تھے، معاذ اللہ۔ اور کہاں لکھتے ہیں؟ فتاوی رشیدیہ کامل صفحہ نمبر 218، مکتبہ محمودیہ سہارنپور۔ 100 بار معاذ اللہ تعالی، 1000 بار اللہ تعالی کی پناہ۔ اے ایمان والو، سینے پر ہاتھ رکھ کر کے ٹھنڈے دل سے سوچو کہ کیا وہ پشت پاک اور وہ شکم پاک جس میں ہمارے اور آپ کے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پاک اللہ تعالی نے رکھا تھا، وہ کفر اور شرک والے تھے، گندے اور نجس تھے اور دوزخی تھے؟ تو مومن و مسلمان اور جنتی تو یوں ہی کہے گا کہ اللہ تعالی اپنا نور پاک گندی جگہ میں رکھے، یہ ناممکن ہے، بلکہ نور کے لیے نور والی جگہ کا انتخاب فرمایا۔ اور ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماں باپ مومن اور جنتی تھے۔
تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور نمازیوں میں تمہارے دورے کو عظیم الشان عاشق رسول حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بیان کیا گیا کہ اس کا معنی یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ایک ساجد دوسرے ساجد کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ اس تقدیر پر یہ آیت کریمہ اس پر دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد مسلمان تھے، اور اس آیت کریمہ یعنی وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ کے تحت حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ روئے زمین میں کم سے کم 7 مسلمان ضرور رہتے ہیں، ورنہ زمین اور اہل زمین سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کبھی بھی زمین 7 اللہ والوں سے خالی نہیں ہوئی، جس کے سبب سے زمین والے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت امام سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ثابت کرنا اور بتانا چاہتے ہیں کہ اس زمانے کے مسلمان اور اللہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ تھے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں نے اس صلب پر جس میں تم رہے، اور اس پیٹ پر جس نے تمہیں اٹھایا، اور اس گود پر جس نے تمہیں کھلایا، نار و دوزخ کو حرام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہوں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یوں ہی 21 پشت تک نسب نامہ مبارک بیان کر کے فرمایا کہ میں اپنے ماں باپ سے ایسا پیدا ہوا ہوں، میں اپنے ماں باپ سے ایسا پیدا ہوا کہ زمانے جاہلیت کی کوئی بات مجھ تک نہ پہنچی، اور میں خالص نکاح صحیح سے پیدا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے والدین تک تو میری ذات تم سب سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ فَأَنَا خَيْرُكُمْ نَسَبًا وَخَيْرُكُمْ أَبًا، یعنی میرے ماں باپ تم سب کے آبا سے بہتر ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام آبا عزت و بزرگی والے اور تمام مائیں پاکیزہ اور طاہرہ ہے۔ اور آیت کریمہ وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ کی بھی ایک تفسیر یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ایک ساجد سے دوسرے ساجد کی طرف منتقل ہوتا آیا، تو اب اس سے صاف ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماں باپ حضرت آمنہ طیبہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما جنتی ہیں۔ یہ دونوں ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے چنا تھا۔ حدیث شریف کی تصریح ہے کہ اللہ تعالی نے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے زندہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ حضور پر ایمان لائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ کو ساتھ لے کر مقام حجول میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور بہت ہی زیادہ غمگین تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر میں بھی رو پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اونٹ پر چھوڑ کر تشریف لے گئے اور بہت دیر تک وہاں ٹھہرے رہے۔ جب واپس آئے تو خوش تھے اور مسکرا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ جب آپ گئے تو بہت غمگین اور روتے ہوئے گئے تھے، اور اب آپ خوش ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ کی قبر پر گیا اور اپنے رب سے سوال کیا کہ وہ ان کو زندہ کر دے۔ اللہ نے ان کو زندہ کیا۔
کیا تو وہ مجھ پر ایمان لائے، پھر اللہ نے ان کو موت کی طرف لوٹا دیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ماں باپ دونوں کے زندہ ہونے کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زندہ کر دیا، تو وہ دونوں آپ پر ایمان لے آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ حضرات محترم، ہمارے حضور نور علی نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماں باپ موحد اور جنتی تھے۔ جو محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے اور ایمان لائے وہ خیر امت سے ہے۔ اسی غرض سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعجاز سے اپنے جنتی ماں باپ کو زندہ کیا اور اپنا کلمہ پڑھا کر اپنے مومن امت میں شامل فرما کر خیر امت بہترین جنتی ہونے کا حقدار بنایا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح زندہ کیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر شرف صحابیت سے سرفراز ہو جائیں۔ کوئی مخالف سوال کر سکتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ مومن اور جنتی تھے تو ان کی قبر پر جانے کے بعد غمگین کیوں ہو گئے اور روئے کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر نیک اور وفادار اولاد جب اپنے ماں باپ کی قبر پر جاتی ہے تو ماں باپ کے احسانات اور ان کے پیار اور الفت کو یاد کر کے ان کے قلوب غمگین ہوتے ہیں اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ بس اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے تو ان کی یاد آئی اور ان کے پیار و محبت میں غمگین ہو گئے اور رونے لگے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ طیبہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ایسے نیک بیٹے تھے کہ ان سے پہلے ایسا نیک نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ اب قیامت تک پیدا ہوگا۔ عاشق مصطفیٰ پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ، ہمارا نبی۔ رئیس الفقہاء و محدثین حضرت علامہ ابن عابدین شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بلا شبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے ماں باپ کو زندہ کر کے ان کا اکرام کیا یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جیسا کہ حدیث شریف سے، اور علامہ قرطبی حافظ شامی وغیرہ اس حدیث کی تصحیح کی ہے۔ بس آپ کے ماں باپ کا وفات کے بعد خلاف قاعدہ زندہ ہونا اور ایمان سے مالا مال ہونا صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعجاز و اکرام ہے۔ ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری ماں حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کے شکم پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 9 مہینہ جلوہ گر رہے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا رضائی ماں ہے، یعنی ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دودھ پلایا ہے۔ جنگ حنین کے موقع پر ہمارے سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ میدان حنین میں تشریف فرما ہے کہ ایک خاتون آتی ہوئی نظر آئی، ہمارے سرکار دو عالم کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر نور ان کے لیے بچھائی اور اس چادر رحمت پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیٹھایا۔ اس حدیث شریف سے ہم آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لینے والی اور دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ، جن کا اس قدر اونچا مقام ہے کہ حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 مہینہ اپنے شکم میں رکھا، تو ان کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا جب دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ کے ادب و تعظیم کا یہ عالم ہے، تو حقیقی ماں حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعظیم و توقیر کا عالم کیا ہوگا۔ اے ایمان والو، قبر انور کا وہ حصہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم نور سے مس ہے، لگا ہوا ہے، کعبہ معظمہ سے افضل ہے، بیت المقدس سے افضل ہے، بیت المعمور سے افضل ہے، یہاں کے عرش
आजम से भी अफजल है। कब्र अनवर के अंदर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, तो कब्र शरीफ, काबा मुअज्जमा, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मामूर और अर्श मुअल्ला से अफजल हो जाए, तो जिस बाप की पुश्त में और जिस माँ के शिकम में जलवा कर रहे हो और जिस माँ का दूध पिया हो, वो माँ बाप किस कदर अफजलो बुजुर्ग होंगे। सुबहान अल्लाह। हमारे हुजूर महबूब खुदा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिअसत से कब्ल यानी ऐलान नबूवत से पहले जो खुश नसीब हजरात तौहीद पर थे यानी ला इलाहा इल्लल्लाह ईमान रखते थे, वो उस दौर में के मुसलमान और जन्नती थे। इसी तरह हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप ला इलाहा इल्लल्लाह वाले थे, तौहीद पर थे, इसलिए उस जमाने के मोमिन और मुसलमान जन्नती थे। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत आमना तैयबा रदियल्लाहु ताला अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में असहाबे कहफ की तरह उनको जिंदा किया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला करके सहाबियत के अजीम मनसब व मकाम पर फायज हो जाएं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे रब, मुझे उनको भी दोजख से निकालने की इजाजत अता फरमा दे जिन्होंने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है। सुबहान अल्लाह। सही बुखारी की इस हदीस शरीफ से साफ तौर पर जाहिर और साबित हुआ कि हमारे हुजूर शाफ़ई महशर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर तौहीद वाले और कलमा पढ़ने वाले शख्स को दोजख से बचा लेंगे। तो हमारे प्यारे आका महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के माँ बाप किस तरह दोजख में जा सकते हैं? तो मानना पड़ेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मोमिन माँ बाप को आला जन्नत से सरफराज फरमाएंगे। ऐ ईमान वालों, वहाबियों का ये कहना है कि नबी के माँ बाप काफिर व मुशरिक है, बेकार और नादानी के भंवर में डूबी हुई बात है। असल में वहाबी कहना और बताना ये चाहता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप काफिर व मुशरिक थे तो काफिर व मुशरिक दोजख में जलेंगे, यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ बाप को दोजख की आग से नहीं बचा सकते तो अपनी उम्मत को यानी हमको और आपको क्या बचाएंगे? माज़अल्लाह ताला, सद बार माज़अल्लाह ताला। सही बुखारी की हदीस है, आप हजरात ने सुन ली कि अल्लाह ताला की दी हुई ताकत व कुव्वत से हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो आलम के मालिक व मुख्तार हैं और हर मोमिनो मुसलमान को दोजख की आग से बचाकर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। ला रैब, बेशक व शुबहा हमारे नबी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के माँ बाप मोमिन व मुसलमान थे, तो साबित हुआ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप जन्नती थे। आशिक मुस्तफा सरकार आला हजरत प्यारे रजा, अच्छे रजा इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरत इबाद बिन अब्दुस्समद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर गए। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने खाने के लिए दस्तरखान बिछाया और एक रुमाल भी तलब किया। रुमाल बहुत मैला था, उस कपड़े को आग के तनूर में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद जब उस रुमाल को आग से निकाला गया तो वो कपड़े का रुमाल इस कदर सफेद था जैसे दूध। हमने हैरान होकर के कहा कि ए अनस, ये क्या राज है? हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये वो रुमाल है जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह मुबारक को साफ किया करते थे। जब भी ये मैला हो जाता है तो हम इस कपड़े को इसी तरह आग में धो लेते हैं, क्योंकि जो चीज अंबियाए कराम के चेहरों पर गुजर जाए आग उसे नहीं जलाती है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हजरात, जब एक कपड़ा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे नूर और जिसमें पाक से मस हो जाए तो आग उस कपड़े को नहीं जला सकती। तो हजरत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु वो पाक बाप हैं जिनकी पुश्त में, और हजरत आमना तैयबा रदियल्लाहु ताला अन्हा वो पाक माँ है जिनके शिकम में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा रहे। तो क्या मजाल के दोजख की आग हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप को जला सके।